السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حجبت الجنت بالمکان۔ سننے والی میری ماں اور بہنوں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ دوستو، اسلام ایک مکمل دین و ضابط حیات ہے۔ اس کی تعلیمات انسانی زندگی اور اس کی ضروریات کا بھرپور احاطہ کرتی ہے۔ اسلام صرف عبادات کے اصول و قوانین کے آگا پاگا نہیں کرتا، بلکہ دنیاوی معاملات، معاشرتی معاملات، گھر بار، بازاری، اسی طرح تمام کے تمام معاملات کو اسلام نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اگر ہمیں کسی جگہ کوئی کھوٹ نظر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے تمہیں اگر کسی بات سے خوشی محسوس ہو رہی ہے، سمجھو کہ تم نیک کام کر رہے ہو۔ اگر کہیں کھٹک پیدا ہو گیا، سمجھو کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جہاں کوئی کھٹک، کوئی شک پیدا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے آ کر علماء کرام سے پوچھیں، کیونکہ جو علماء کرام جانتے ہیں وہ آپ کو کھلا بتا دیں گے۔ اگر آپ چھپکے کام کر رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن علماء کرام سے نہیں پوچھ رہے ہیں، تو ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہوا تھا، تم نے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ تم غلط کام کر رہے تھے، تم نے اس کا جواب کیوں نہیں پوچھا تھا؟ اسی لیے کہتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی کہہ دیجئے جو جاننے والے ہیں وہ انجانے سے بہتر ہے، کیونکہ جاننے والا ہمیشہ ہی بڑے ہوتے ہیں اور نہ جاننے والے ہمیشہ ہی جاہل ہی ہوا کرتا ہے، ان کا کام الگ ہی ہوا کرتا ہے۔ جو جاننے والا ہوگا وہ غلطی بھی کرے گا، لیکن خوبصورتی غلطی کرے گا، لیکن ان کی غلطی میں بھی خوبصورتی ہوگی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جاننے والے سے ہر گھڑی میں، ہر ٹائم میں اس کو پوچھنا چاہیے۔ لیکن دوستو، سب سے پہلے میں علم کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں، علم کیا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ہی یہی ہے، اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری۔ آئیے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ علم کی حقیقت کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے علم روشنی ہے۔ آپ علم سیکھیے گا، آپ کا چہرہ منور رہے گا۔ آپ علم سیکھیے گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ علم سیکھیے گا، جہاں بھی کہیں جائیے گا آپ کی عزت ہوگی، کیونکہ قرآن پاک ہے، ایسا کلام ہے جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جو قرآن شریف سیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے جس کی حفاظت خود قرآن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اور اس کے پڑھنے والے کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی علماء کرام جاتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ مرغا ہی مرغا ملتا ہے، کھسی ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ ان کی حفاظت ہے، ان کے خوشی میں ملتا ہے، لیکن 2 روپیہ ملتا ہے، علماء کرام کو خوش رہتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ آج مسجدوں کا کیا حالات ہے؟ آپ مسجد میں جمعہ کے دن 5 روپے دے 2 روپے دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم بہت خرچ کرنے والے ہیں، لیکن نہیں دوستو۔ آپ امام کو دیکھ لیں، مؤذن کے دیکھیے، امام کا تنخواہ 5000، مؤذن کا تنخواہ 3000۔ دوستو آپ بتائیے آپ میں سے کون ہے جو علماء کرام جو مسجد میں جھاڑو دیتے ہوں گے؟ بتائیے ہاتھ اٹھائیے، ہے کوئی؟ لیکن ابھی کوئی نہیں اٹھائیے گا، ایک وقت آئے گا، ابھی دیکھیے 1 منٹ کے اندر میں آپ لوگ سب ہاتھ اٹھائیے گا۔ آپ بتائیے مسجد میں کون تنخواہ دیتے ہیں، کون روپیہ دیتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھانے والے اٹھائیے ہاتھ، جو روپیہ مسجد میں دیتے ہیں
روپیہ 1 روپیہ 5 روپیہ جو دیتے ہیں اسی سے مؤذن جھاڑو دیتا ہے، کہ وہی اگر آپ روپیہ نہیں دیجیے گا تو وہ جھاڑو نہیں دے گا، وہ مؤذن نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بھی جھاڑو دیتے ہیں، اگر آپ زیادہ روپیہ دیجیے گا آپ کا ثواب زیادہ ملے گا۔ دوستو آئیے میں آپ لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں تعلیمی بیداری، تعلیمی سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تعلیمی ایک شخص آپ لوگوں سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے جگہ خالی ہے، آپ لوگ آگے تشریف لائیں۔ انہوں نے، ان کے باپ نے، ان کی امی کو یہ وہ نصیحت کی تھی کہ میرا بیٹا جیسے ہی پیدا ہوگا 2-3 سال کے بعد اس کو مدرسہ بھیج دینا، جب تک وہ حافظ نہیں بنے گا تب تک ان کو واپس وہیں بھیجنا۔ یہ کہا کر کے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا، ان کی ماں جیسے ہی دودھ ختم ہوا 2-3 سال کے بعد جب وہ چلنے لگا تو انہوں نے گاؤں کے مدرسہ میں بچے کو بھیج دیا۔ جب مدرسہ میں بھیجنے لگی اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ایک بات سن لو، جب تم تو حافظ نہیں بنو گے تب تک گھر مت واپس آنا۔ لیکن دیکھیے کیا ہوا، وہ مدرسہ پہنچتا ہے، وہاں جا کر علم حاصل کرتا ہے، بہترین شوق سے علم حاصل کرتا ہے۔ پڑھتے پڑھتے کچھ دنوں کے بعد اس کو ماں کی محبت یاد آ جاتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے استاد سے، استاد جی مجھے ماں کی محبت یاد آ گئی، مجھے گھر جانے دیجیے۔ بار بار وہ بچہ کہتا ہے، لیکن وہ استاد کہتے ہیں ان سے بیٹا تمہاری ماں نے نصیحت کی تھی جب تک تم حافظ نہیں بنو گے تب تک میں تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ لیکن دیکھیے اس استاد کے دل میں ایک محبت پیدا ہو گیا، بار بار وہ بچہ اشرار کر رہا تھا مجھے مدرسہ میں آپ کے پاس بھیج دیجیے، میں 1 منٹ میں آ جاؤں گا۔ لیکن وہ استاد کے دل میں، استاد بھی ایک مرد تھا، ان کو بھی ان کا بھی بیٹا تھا، ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا جاؤ لیکن شرط ہے 1 منٹ میں آ جانا۔ انہوں نے کہا 1 منٹ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ جاتا ہے بچہ، گیٹ پر جاتا ہے، گیٹ کھٹکھٹاتا ہے، ادھر سے اس کی ماں آتی ہے۔ ماں تو اپنے بیٹے کی آواز سے پہچان جاتی ہے، لیکن ماں کیا بولتا ہے کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے بایزید بستامی۔ ماں کہتی کون بایزید بستامی؟ میں نہیں پہچانتا ہوں۔ یہ کہا کر دل پر ہاتھ رکھ کر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ بیٹا بھی سمجھ جاتا ہے، لگتا ہے کہ ماں نے جو شرط رکھی تھی اسی وجہ سے وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے۔ وہ چلا جاتا ہے، واپس لوٹ جاتا ہے۔ ماں بعد میں جب ادھر سے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آتی ہے تو گیٹ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ گلی کے باہر جا کر گلی کے باہر جا رہا ہے۔ جب گلی کے باہر جا رہا ہے آخر بولتا ہے ماں بولتی ہے بیٹا آ جاؤ، جب آ گئے تو ملاقات ہی کر لو۔ لیکن بیٹا وہاں سے کہتا ہے ماں جب تو نے شرط رکھ دی تو حافظ بن کر آنا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، جب تک میں حافظ نہیں بنوں گا تب تک واپس نہیں ہوں گا۔ دیکھیے اس طرح دل پر ایک طرف محبت بھی ہے، دوسری طرف تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑی سی ان کا سختی بھی ہے۔ جب تک آپ اپنے بیٹے پر سختی نہیں کیجیے گا، جب تک دل پر پتھر نہیں رکھیے گا تب تک اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکیے گا۔ اس وجہ سے پڑھانے میں محبت نہیں، آپ اس کو کھلائیے پلائیے، بہترین کپڑا پہنائیے، یہ تو چل سکتا ہے، لیکن پڑھانے لکھانے میں محبت نہیں چل سکتی ہے۔ اور میں ایک حدیث پڑھا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوستو ہمیں دیکھیے ہمیں ہمیشہ نیک کام ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نیک کام کرنے میں تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ مسجد نماز پڑھنے جائیے دل میں درد ہوگا، آپ 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں سنت کے لیے کھڑے ہو جائیے گا، آپ کو لگے گا نہیں پڑھیں گے اتنا، یہ دل میں درد ہوگا، کیونکہ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے مشقتوں سے، جنت کو گھیر دیا گیا ہے مشقتوں سے، کیونکہ جتنا جو مشقت اٹھائے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اتنا ہی مرتبہ بلند فرمائیں گے۔ اور جہنم کو بھر دیا گیا ہے کس کو؟ شہوات سے، جو جتنی مستی کرے گا، جتنے غلط کام کرے گا اس کو اتنی ہی مشقت اٹھانا پڑے گا، اس کو اتنی ہی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا دنیا میں لوگ جتنے بھی مشقت اٹھائیں گے دین کے کام کے لیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم دنیا میں کتنی مشقت اٹھائے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے نیک کام کرنا چاہیے۔ آپ یہاں تھوڑی بہت مشقت اٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بدلہ دیں گے جس جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد الآباد میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر شہوات میں جائیے گا، اتنی مستی کیجئے گا، لیکن جہنم میں اگر ٹھوک دیا جائے گا، تمام کے تمام مستی
مستیاں بھول جائیں گے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے نیک کام کرنا چاہیے اور اچھے کام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا چاہیے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہے باتوں پر عمل کرنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.